آئیے متصلاً آپ حضرات کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آج اسلامی اسکولوں کی کتنی ضرورت ہے، اور ہم اپنے بچوں کو جو غیر اسلامی اسکولوں میں بھیجتے ہیں وہاں ان کی ذہنیت کو فکری اور ذہنی طور پر ارتداد کے شکنجے میں کیسے لیا جاتا ہے، اس کی کچھ منظر کشی کرنے کے لیے مکالمے کے طلباء آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ عبداللہ گوگاواں اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائیں۔ ہیلو عبداللہ، گڈ مارننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں نے گڈ مارننگ کہا عبداللہ، لیکن سلام کرنا سنت ہے اور اسلامی طریقہ ہے۔ کیا عبداللہ آپ بھی ماڈرن اور ٹیکنالوجی کے دور میں وہی پرانی ریتی رواج اور پرانی باتوں پر دھیان دے رہے ہو؟ چھوڑو نا یار، کیا فضول باتوں میں لگ گئے۔ ادھر اسکول میں وندنا شروع ہو جائے گی تو میم ڈانٹے گی۔ اچھا بھائی چلیے۔ ارے بھائی، یہ وندنا کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اسکول میں ہاتھ جوڑ کر دھوپ میں کھڑا کرتے ہیں اور تھوڑی دیر سوریہ دیوتا کے سامنے اپنے شیش کو جھکا کر پرنام کرتے ہیں، اسی کو وندنا کہتے ہیں۔ اچھا، اب سمجھ میں آیا۔ ہماری اسکول میں جو حمد و ثنا ہوتی ہے اس کی جگہ یہ وندنا کرتے ہیں۔ بھائی جان، مجھے بھی ان کے اسکول میں جانا ہے۔ دیکھو نا کتنے اچھے کپڑے اور سوٹ پہن رکھا ہے، انہوں نے تو ٹائی بھی لگا رکھی ہے، ہماری تو ٹائی بھی نہیں ہے۔ ان کے اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر تو مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا اسکول چھوڑ کر ان کے اسکول میں داخل ہو جانا چاہیے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم آپ کے ابو سے بات کریں گے کہ وہ آپ کو اسی اسکول میں داخل کر دیں۔ میں ابھی اپنے ابو کو فون کر کے بلاتا ہوں۔ ہیلو ابو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زید بول رہا ہوں۔ ابو، آپ فوراً ہائی اسکول چوراہے پر چلے آئیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ ہاں بیٹا، کہو کیا بات ہے؟ ابو، آپ نے مجھے جس اسکول میں داخل کیا ہے اس میں نہ تو اچھے سوٹ بوٹ پہناتے ہیں نہ ٹائی لگانے دیتے ہیں۔ یہ دیکھو نا کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بیٹے، کیا اسی بکواس کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس اسکول کا یونیفارم ہے وہ ایک اسلام دشمن تنظیم اور مسلم مخالف تحریک کے زیر نگرانی چلنے والی اسکول ہے۔ لیکن ابو، یہ بھی تو مسلمان ہے اور ان کے ابو بھی پڑھے لکھے انسان ہے، انہوں نے بھی تو کچھ سوچ سمجھ کر داخل کیا ہوگا۔ بیٹے، غلطی ان کی نہیں ہے، ان کے والد بزرگوار کی ہے، جنہوں نے ان کے فیوچر، بھوشی، مستقبل کو روپے پیسے کمانے کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ خبردار، جو ہمارے ڈیڈی کہنے کی ضرورت کی تو آپ کو معلوم بھی ہے ہمارے ڈیڈی کتنے بڑے آدمی ہیں۔ وہ تو تمہارے خلیے ہی بتا رہے ہیں کتنے بڑے باپ کے اولاد ہو۔ ارے بھائی، اگر ہم اپنے بچوں کو کسی بڑے اسکول میں اچھی فیس دے کر تعلیم دلوا رہے ہیں تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ تکلیف یہ نہیں کہ آپ کون سے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہو، تکلیف یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ کبھی آپ نے بچے سے یہ سوال کیا؟ بیٹا، آپ ہمیشہ مہمانوں کے سامنے ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ جیسے الفاظ کیوں کہتے ہو؟ کبھی جاننے کی کوشش کی آپ کے بچوں کے ذہنوں پر کون سی پٹی باندھی جا رہی ہے؟ میرے بیٹے نے آپ کو کوئی نقصان کر دیا یا آپ کے بچوں کو مار پیٹ کر دی؟ آخر آپ نے ناصر کا بھیجا کیوں اپناتے ہو؟ نقصان صرف جان و مال کا نہیں ہوتا ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوتا ہے؟ تو کیا ہمارے اسکول میں گھنٹی بجانا سکھاتے ہیں یا پوجا پاٹ سکھاتے ہیں یا ہم کوئی مندر میں جا رہے ہیں یا کسی مورتی کو پوج رہے ہیں؟ ارے بچوں، یہی تو ہماری غلط فہمی ہم کو لے ڈوبی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مندر میں جانے سے انسان کافر ہوتا ہے یا مورتی کو پوجنے سے کافر ہوتا ہے، جبکہ بہت سے ایسے مشرکانہ وہ کافرانہ اعمال ہیں جو ہم سے کروائے جاتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ انکل، ہماری اسکول میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، ذرا بتلاؤ تو تمہاری اسکول میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سمپل سی بات، سب سے پہلے سب بچے اس طرح ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سوریہ دیوتا کی وندنا کرتے ہیں، پھر سب مل کر وندے ماترم کا نعرہ لگاتے ہیں اور بس۔ ارے آپ کو معلوم ہے جسے آپ سمپل سی بات کہہ کر نکل جا رہے ہو کتنی خطرناک چیز ہے؟ آخر اس میں ایسی کون سی خرابی ہے، برائی ہے جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو رہے ہو؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی تو وہ سوریہ نمسکار یا اس کی کوئی شاخ ہے جس کے ذریعے شرک و بت پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہی
تو وہ بیماری ہے جس میں 12 منتر ہیں، اس کو یوگا کے ساتھ جوڑ کر ایسی ہیئتیں و شکلیں متعین کی گئی ہیں کہ ہر ایک شکل و ہیئت میں سورج کو مخاطب کر کے ایک منتر پڑھا جاتا ہے جو واضح طور پر کفر و شرک پر مشتمل ہے، جیسے اس کے منتر نمبر 6 میں ہے اے صبح کے مالک، منتر نمبر 8 میں ہے اے کائنات کے مالک، منتر نمبر 11 میں ہے کہ اے وہ ذات جو ہر قسم کی تعریف کی مستحق ہے۔ ذرا آپ ہی غور کیجئے اور بتلائیے، اگر سورج ان تمام قدرتوں کا مالک و مختار ہے تو رب کائنات کی خدائی و الوہیت منفرد و یکتا کہاں رہی؟ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آج کل جب حاضری میں نام پکارا جاتا ہے تو جس طرح ہم لبیک کہتے ہیں اسی طرح بہت سی اسکولوں میں جے شری رام بولتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں بہت سے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں لیکن کسی پر کوئی زور و زبردستی نہیں کی جاتی۔ لیکن میرے بیٹے ابھی تو نعرہ اختیاری ہے، کچھ دنوں کے بعد ایسا لازم ہو جائے گا کہ اس کے بغیر اسکول میں ایڈمیشن باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ ابھی بات کر رہے تھے وندے ماترم کی، آپ کو چونکہ ایک جنون سوار ہے انگریزی تعلیم کا، اور اس جنون کے طوفان میں آپ ایسے بہے جا رہے ہیں کہ توحید و شرک کے درمیان آپ کو فرق ہی نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وندے ماترم کا گیت بھی اسلامی عقائد کے لحاظ سے خالص مشرکانہ گیت ہے۔ اس میں ہندوستان کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے وندے ماترم، میں تیری وندنا کرتا ہوں اے میری ماں، یہ اس گیت کا مرکزی مصرع ہے۔ اس کے چوتھے بند میں کہا گیا ہے تو ہی میرا علم ہے، تو ہی میرا دھرم ہے، تو ہی میرا باطن ہے، تو ہی میرا مقصد ہے، تو ہی جسم کے اندر کی جان ہے، تو ہی بازو کی قوت ہے، دلوں کے اندر تیری ہی حقیقت ہے، ایک ایک مندر میں تیری محبوب مورتی ہے، تو ہی درگا دس مسلح ہاتھوں والی، تو ہی کملا ہے، کنول کے پھولوں کی بہار، تو ہی پانی ہے۔ ایک مصرے میں کہا گیا ہے قدرت والی قائم دائم ماں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اپنے وطن سے ہزار محبت کے باوجود ایک پکا سچا مسلمان اسے معبود اور خدا مان کر اس کی بندگی اور پوجا کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن موجودہ حکومت کا وزارت تعلیم ہندو احیاء پرستی کے نشے میں اس قدر مست ہے کہ اسے نہ دستور ہند کا پاس و لحاظ ہے، نہ قانون و انصاف کی پرواہ، اور نہ ملک کی سیکولر روایت کا خیال۔ وہ تو بس اس دھن میں ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ہندویت میں جذب کر لیں۔ حالانکہ میں جس اسکول میں پڑھتا ہوں وہاں میں تعلیم دی جاتی ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا زمین، آسمان، چاند، سورج، حتیٰ کہ اگر نبی کو بھی خدا مان لیا تو شرک ہو گیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور ارشاد باری ہے کہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، بے شک جو بھی شرک کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ان میں ایک اہم ترین اور عظیم ترین نعمت آفتاب کا وجود ہے۔ یہ روشنی اور حرارت کا اتنا بڑا سرچشمہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر طرح کی روشنی اور توانائی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 32 جگہوں پر سورج کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کی حصے کی نشانیوں بیان کیا۔ سورج پر انسانی زندگی کی بہت ساری ضروریات منحصر ہے، اس کے باوجود آفتاب بھی اپنے وجود میں اور روشنی بکھیرنے میں، طلوع اور غروب ہونے میں، اپنے مدار پر چلنے میں اپنے خالق کا اور وحدہ لا شریک لہ کا محتاج ہے۔ جو سراپا محتاج ہو خدا کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور یہ بات جان کر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ توحید صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب اور آسمانی مذاہب ہیں سبھی کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، عبادت کے لائق صرف وہ اکیلا ہی ہے۔ یہی بات آپ کو قرآن کے علاوہ بائبل اور ہندوازم کی کتاب رگ وید میں بھی مل جائے گی۔
آپ کی ان دلچسپ اور پرمغز باتوں نے میری آنکھیں تو کھول دی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان ان ناگفتہ بھی صورتحال میں کیا کریں؟ کافی دیر سے آپ حضرات کی گفتگو سن رہا تھا، خاموش رہنا بھی چاہا، جذبات ابھر کے آئے، لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا، آخر کار خود پر قابو نہ رکھ سکا اور چند مفید مشورے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فی الحال ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو کام نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ اگر وہ اپنی نسلوں کی فرقہ پرست اور بت پرست طاقتوں سے تحفظ ایمان و بقائے ایمان کا عزم رکھتے ہیں تو ہر گاؤں ہر محلے میں دینی تعلیم کے لیے مکاتب قائم کی جائیں، اور جہاں قائم ہیں وہاں نظام کو مزید مستحکم و مضبوط کرنے کی فکر کریں۔ دوسری طرف عصری تعلیم اس وقت کی اہم ضرورت، بلکہ یوں کہا جائے کہ ناگزیر ہے تو کسی طرح بھی غلط نہیں ہوگا۔ 21ویں صدی کے بدلتے حالات میں عصری تعلیم سے محرومی جہالت کے زمرے میں ہی تصور کی جاتی ہے، لیکن اگر تعلیم دین و ایمان کے سودے کے ساتھ ہو تو ہمارے لیے بہت بڑی علم نصیبی ہوگی جس کی بھرپائی کا ہمارے پاس کوئی موقع میسر نہیں، کیونکہ جب سادہ دلوں اور کورے اذہان پر ایمانیات اور وحدانیت سے بیزاری کی لکیر کھینچ دی جاتی ہے تو اس کو محو کر پانا بے حد مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ملت کے بہیخواہ اور سماجی کارکن کو آگے آنا چاہیے اور اپنے زیر اثر علاقوں میں بچوں کے سرپرست کو اس بات کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ عصری تعلیم کے لیے ہم کس طرح کے ادارے کا انتخاب کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی مزاج میں علوم کے حصول کی تحدید نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے بے شمار اقوال و افکار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے غیر مسلم قیدی کو جرمانے کے عوض عبرانی زبان اور اس وقت جس زبان کی ضرورت تھی صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے متعین کیا تھا۔ اس طرح کے واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کے حصول میں کسی طرح کی کوئی بندش نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ زبان و علم کی رو میں بہ کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھنے کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ موجودہ دنیاوی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے جس علم کی بھی ضرورت ہو اس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اس کے حصول میں کسی طور پر بھی بے اعتنائی کا ثبوت نہ دیں، بلکہ ہر لمحہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن پھر بات یہی آ جاتی ہے کہ دین و ایمان کے سودے کے ساتھ کسی طرح کی تعلیم ہماری آخرت کی خرابی کا باعث نہ بنے، تاکہ روز محشر ہمیں کسی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ بطور والدین روز قیامت ہمیں اپنی اولاد اور کنبے کے حوالے سے بھی سوالات کا سامنا کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ترقی کے موقع خود نہیں آتے بلکہ انہیں حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے تعلیم سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ ہم تعلیم کے ہتھیار سے ہی درپیش چیلنجوں کا نہ صرف کامیابی سے مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ خود کو پسماندگی کے دلدل سے باہر نکال کر قوم و ملت کو عزت و وقار کی جگہ پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جہاں ماحول اسلامی ہو اور دینی اور عصری تعلیم دونوں کو اچھی طرح حاصل کیا جا سکے؟ کیوں نہیں، الحمدللہ ہمارے ادارے مدرسہ معین العلوم کی زیر نگرانی حیات قاسمی اکیڈمی نے حالات و مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے کہ دینی و علمی ماحول میں بچوں کو رکھ کر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فی الحال پہلی سے 8ویں تک باقاعدہ اسکول شروع کی جائے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ سسٹم ترقی کر کے مزید اعلیٰ عصری تعلیم کے ذریعے
उम्मत मुस्लिमा के जियालों को शिरक और इर्तिदाद के तूफान से बचाने के लिए बरसरे बेकार है। अगर ऐसी बात है तो इंशाअल्लाह ये बंदा आपकी भरपूर तारीफ करेगा और अपने बच्चे को ऐसे ही दीनी इदारे का तालिब इल्म बनाएगा जहाँ दीन के साथ असली उलूम से भी नवाजा जाता है। चलो बेटा तैयारी कर लो, आइंदा साल से आपको भी मोइनुल उलूम लोहावा के ज़ेरे इंतज़ाम हयात कासमी अकेडमी में तालीम हासिल करना है। जनाब आली, दिल की गहराई से आपका शुक्रिया। आप सभी भाइयों ने दुश्मनाने इस्लाम की मुशरिकाना व इनादाना पॉलिसियों और साजिशों से आगाह करके हमारी आंखें खोल दी। हम खुद तो बचेंगे ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और दूसरों को भी बचाएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि एक एक मुसलमान को इस दलदल से बाहर निकालने की फिक्र करे। और आप हजरात भी अपने नौनहालों के पाकिज़ा व रोशन मुस्तकबिल के लिए ऐसे इदारों को मुंतखब करें जहां दीनी व असरी तालीम के जरिए अपने बच्चों को इर्तिदाद के तूफान से बचाया जाता हो और इस्लामी सकाफत और तहजीब से आरास्ता किया जाता हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।